ویورز، آج پھر کچھ کالے کال، تازہ ترین جو کالم ہے اس سے میں پڑھ دیتا ہوں کہ پہلا کال ہے: رقیبوں کے پاس تو آئنسٹائن ہے، ہمارے پاس صرف آئین ہے، جیسے جنرل ضیاء الحق نے چند صفحات پہ مشتمل چیتھڑا قرار دیا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو جنرل ضیاء الحق نے زندگی میں یہی ایک بات ڈھنگ کی، کام کی اور سچی کی تھی۔ اگلا کال ہے جی: اس معاشرے میں اوپر علاموں کی برسات ہے اور نیچے جہالت کا سیلاب ہے۔ تھوڑا سا میں ہر کال تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایکسپلین کروں گا۔ علامہ، جس کو دیکھو علامہ، آنکھیں بند کر کے پتھر مارو کسی علامے کو لگے گی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کس فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں علامہ فلاں، علامہ ڈمکاں۔ وہ کس بات کا علامہ ہے؟ تجھے تو یہ نہیں پتا کہ تیری کمر پہ تل ہے، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے یا نہیں ہے۔ پوری طرح گنجا ہو جائے گا تو پتہ لگے گا کہ یار برتھ مارک سر پہ تو نہیں ہے۔ تمہیں اپنے بلڈ کا گروپ اگر پتہ کرنا ہے وہ تمہیں لیب چاہیے۔ تمہارے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جائے تمہیں اس سے متعلق کوئی مستری چاہیے۔ کپڑا تم اپنا سی نہیں سکتے، کپڑا جو پہنا بنا نہیں سکتے، جوتا تمہیں کسی کا، تم کہاں کا علامہ ہے؟ انسان علامے نہیں ہوتے۔ انسان جو ہے بڑے سے بڑا آدمی بھی کسی ایک کام کی ہلکی پھلکی شد بدھ رکھتا ہے۔ علامہ وہ ہے کیا؟ تمہیں اگر آٹا گوندنا پڑ جائے، سچی بات ہے، اس کو نان سیریسلی نہ لیں آپ۔ علامے کو کون ہے ذرا آٹا گوند کے دکھا، ایک روٹی تو بنا۔ وہ تو اپنی روٹی کے لیے آٹا نہیں گوند سکتا۔ کیا علامہ؟ پھر ٹوٹل جھوٹ، یہاں مکتے ہی نہیں علامے۔ اچھا، ایک خاص طرح کا گیٹ اپ بنا لیں گے، حلیہ بنا لیں گے، چمچوں کو کہیں گے مجھے علامہ لکھنا کہنا شروع کر دو تو وہ علامہ ہو گیا۔ کو فیکٹری بتاؤ کہاں بنتے ہیں، کہاں ڈھلتے ہیں، ڈھلائی ہوتی ہے علاموں کی۔ اچھا، نیچے اتنے علامے، میرے جیسا جاہل لگا پھر رہا ہے بیچ میں، اور مجھے کو پڑھاؤ لکھاؤ، کو مت دو، کو سلیقہ سکھاؤ۔ یہ سوائے جنت کا لالچ دینے اور جہنم سے ڈرانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی تھوڑا ایجوکیٹ کرو، لوگوں کو ریفائن کرو، انہیں زندہ رہنا سکھاؤ، انہیں سچ بولنا سکھاؤ، ملاوٹ سے روکو۔ اپنا یہ ایشوز ہی نہیں ہیں ان کے، یہاں یہ علامے، نیچے کیا ہے؟ سب کچھ سامنے۔ کوئی ماں کو گولی مار رہا ہے، کوئی پیو کو گولی مار رہا ہے، کوئی بچوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، کوئی بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہے، علامہ لگا پھر رہا ہے۔ کس بات کا علامہ؟ ہمارے اوپر علاموں کی برسات، نیچے سیلاب ہے جہالت کا۔ اگلا کال ہے جی: زندگی میں میرے کچھ دوست تھے، کچھ دشمن، دیر سے سمجھ آئی ہے کہ دوست دوست نہ تھے، دشمن کبھی دشمن نہ تھے۔ یہ زندگی کی الٹیمیٹ حقیقت ہے۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، ایک پل کی زندگی ہے۔ یہ میرا خیال ہے بستر مرگ پہ سمجھ آ جاتی ہوگی۔ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے نا آدمی جب 65 سال، اچھا وہ پہلے 5-4 سال تو ٹھیک سے یاد ہی نہیں ہوتے، اس کے بعد بندہ کہتا ہے اچھا ایک بندہ 80 سال کی عمر میں مرتا، کہتا ہے یار بستر مرگ پہ یقیناً خیال ہوتا ہوگا۔ میں آئی ایم 100% شیور، چونکہ میں مورلیس ہر رات اس ایکسپیرینس سے گزرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کیا ہے، ایک پل میں ساری زندگی کی فلم سامنے آ جاتی ہے، تو کیا دوستیاں، کیا دشمنیاں، بھلے طریقے سے آدمی زندگی گزارے۔ خیر، اچھا اگلا کال ہے، یہ آئندہ کے لیے شاید اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے پلیز تھوڑا گائیڈ کر دیں، میں تھوڑا کال کو ایکسپلین کر دیا کروں گا تاکہ جو بالکل ینگسٹرز ہیں ان بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اچھا اگلا کال یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا مقدر کسی دوسری قوم سے وابستہ نہیں ہوتا، مستقبل کا دار و مدار صرف اجتماعی، اپنے اجتماعی کردار پہ ہوتا ہے، لیکن فکری طور پر کلاش قیادتیں اسے سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد
ہم نے زبردست جفیاں ڈالیں، گود میں گھسے، میں کیا کہوں، امریکنوں کی کئی سال ان کی چمچا گیری میں گزار دیے۔ وہ تعلقات اچھے رکھو، سب کے ساتھ رکھو۔ اب کچھ سالوں سے یہ پاک چائنا، یہ وہ کروشی، مطلب جیسے نہیں کوئی شیریں فرہاد ہے، کوئی ہیر رانجھے والا کو کام چل رہا ہے، کوئی لیلا مجنوں ہے، کوئی سسی پنو ہے، نہیں ہوتا اس طرح۔ ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ یہ تو بھائیوں کے درمیان نہیں رہا، دنیا کی کوئی امپائر اٹھا کے دیکھ لیں، سگے بھائیوں کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان یہ نہیں ہوتا۔ نمبر ون، اس کھیل میں اپنا مفاد ہوتا ہے۔ اس طرح چپکنا اور یہ پہاڑوں سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے، یہ آل دس از ربش۔ اچھا تعلق ہے ایک ملک کے ساتھ، اس کا اگر آپ کے ساتھ اچھا ہے تو اس کے اپنے مفادات ہیں، آپ اگر تو آپ کے اپنے، تو کوشش کرو کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اپنا اجتماعی کردار بہتر ہو، آپ صاحب کردار ہوں، آپ خود کفیل ہوں، تو وہ پھر جو جسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ کسی بھی قوم کا مقدر کسی دوسری قوم کے ساتھ ہرگز وابستہ نہیں ہوتا، یہ تاریخ کی نفی ہے۔ یعنی اسلام جب ایک تر و تازہ مذہب تھا، اس وقت بھی تاریخ کی کتابیں تو اٹھا کے دیکھیں، عربی اور عجمی کا رولا یہ ختم ہوا بہت تھوڑی دیر کے لیے، حضور کے وصال کے کچھ عرصہ بعد تک یہ جاری رہا، اس کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھیں بعض اوقات شرم آتی ہے۔ قوموں کے مفاد دوسری قوموں سے وابستہ نہیں ہوتے بھائی، ہمیں اپنے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو خود ہی کرنا ہوگا۔ اچھا، اگلا کال ہے جی، قدرت کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، جیسے روشنی کبھی کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتی۔ یہ قدرت کے اصولوں کے مدر نیچر انگریزی میں کہتے ہیں، مدر نیچر، ماں ہے وہ، ماں کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ جو ہم بلیم کرتے ہیں نا جی کہ یوں ہو گیا جی میرا مقدر ہی نہیں، کبھی اپنے میں کسی کا ایک شعر ہے، میں نے کیا اس کی تفصیل میں جانا کہ تجھ سے شکوہ تو نہیں کاتب تقدیر، مگر رو پڑے تو بھی اگر میرا مقدر دیکھے۔ جس کا یہ شعر ہے اس نے پوری زندگی اپنے خلاف گزاری، اور پھر اس طرح کا شعر بھی لکھا نہیں۔ رب العالمین سے، اپنے خالق سے مخلوق کو رحم اور کرم اس کا مانگنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ قدرت کو کسی چیز کے لیے بلیم کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ قدرت کبھی کسی کو چیٹ نہیں کرتی۔ اچھا، یہ کال ہے، شاید آپ کو یہ زیادہ اچھا لگے۔ پاکستان نامی یہ ملک ایک قانون دان کا عطا کردہ تحفہ ہے، اور ہمارے قانون دان ہمارے لیے اس ملک کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ میرا اشارہ جو قانون دانوں نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں کیا اس طرف ہے۔ اس سے اگلا کال ہے، دشمن سے دوستی منافق سے دوستی سے کہیں بہتر ہے، اور یہ 100% درست ہے۔ دشمن کے ساتھ اگر معاملہ ہو جائے اور دشمن تھوڑا ظرف والا ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن کم ظرف اور منافق اس سے اجتناب۔ اس سے اگلا ہے کہ جدید دنیا دراصل جدید رومن اکھاڑا ہے۔ کلوزیم میں نے دیکھا ہوا ہے روم میں، وہاں کیا ہوتا تھا کہ گلیڈیٹرز کو پالتے تھے، وحشی قسم کے وہ جنگجو ہوتے تھے، غلاموں کو آپس میں گلیڈیٹرز کو لڑایا جاتا تھا، یا ان کو بھوکے شیروں سے لڑایا جاتا تھا، جانوروں سے لڑایا جاتا تھا۔ یہ دنیا وہ والی دنیا نہیں رہی، لیکن حقیقتاً ویسی ہی ہے۔ اب گلیڈیٹرز کو اور طریقے سے لڑایا جاتا ہے، قوموں کو قوموں سے، ملکوں کو ملکوں سے، کسی کی اقتصادیات کو اٹھانا، کسی کی اقتصادیات کو گرانا،
برین ڈرین وہ رضاکارانہ طور پہ ہوتا ہے. میں اگر پاکستان چھوڑ کے جانا چاہوں تو ظاہر ہے مجھے کوئی نہیں لے کے جا رہا, لیکن یہ سسٹمز اس طرح کے ایوالو ہو گئے ہیں پریکٹیکلی. یہ پوری کی پوری دنیا, پوری تاریخ میں انہوں نے بنینا انسان نے اتنا بندہ نہیں مارا ہوگا جو شاید ایک ایٹم بم, اور اب تو خدا کی پناہ ایٹم بم جو استعمال ہوئے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے. بہرحال اگلا کال ہے جی, جو حقیقت آشنا نہیں وہ حق آشنا بھی نہیں. چونکہ کائناتوں کی, میں کائنات کی بات نہیں کر رہا, میں زمین کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں, اس کو رائرس کی تو کوئی اوقات نہیں. یہ تو ایک بہت خوفناک گیلیکسی کا معمولی سا حصہ ہے, یہ تو ذرہ بھی نہیں ہے, اور کائنات نے اتنی ہیں گنی بھی نہیں جاتی. سو حقیقت ایک ہی ہے, خالق کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. سو جو حقیقت سے آشنا نہیں وہ حق سے بھی آشنا نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر یہ ہے کہ بندہ, اگلا کال ہے کہ بندہ اپنی چند پسندیدہ کتابوں اور چند پسندیدہ ٹی وی پروگراموں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. بندے کی اصل اوقات دیکھنی ہو تو ایک سادہ طریقہ ہے, آپ صرف اتنا دیکھ لیں وہ کون سے پروگرامز دلچسپی سے دیکھتا ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی انٹلیکچوئل عمر کتنی ہے, اس کی اسپرچول ایج کتنی ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کی فکر کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس میں گہرائی کتنی ہے. اندازہ ہو جائے گا آپ کو جس طرح کے پروگرامز. اور آپ غور سے آپ دیکھو تو بہت سے پروگرامز بہت پاپولر ہوتے ہیں, کبھی آپ غور کریں ان میں ایلیمنٹ آف انٹرٹینمنٹ ہوگا, جگت بازی ہوگی, یا ایک خاص طرح کا اس میں اپیل ہوگا, کوئی لڑکیاں وڑکیاں تو یہ تو وہ, کو ڈانس اور یہ اس طرح کا گلیمر جو بھی کہہ لیں اس کو. بہت جو سنجیدہ پروگرام ہوں گے ان کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں ان کا لیول آپ دیکھ لو بالکل ڈفرینٹ ہوگا. باقی وہ سارا عام آدمی کے لیے عامیانہ پانی جو ہے. لاہور میں ایک زمانے میں سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا ان کا, وہ انہوں نے وہ گند مچایا تھیٹر میں, یہ جو اسٹیج پلیز وغیرہ کے نام پہ انہوں نے زومانی گندی غلیظ جھکتے اور عجیب بیہودہ قسم کے ڈانسز اور یہ اور وہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے یہاں. سو اچھا, یہ کال نہیں ہے, میں تو ایک بات کی ہے, اس میں آپ بھی غور کریں کہ مغرب کی اصل سازش, ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مغرب سازش کرتا, ہمارے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی, پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا, گنجی نہ آئے گی کیا, نچوڑے گی کیا. ہمارے خلاف سازش طاقتور کے خلاف ہوتی ہے, بیکاریوں کے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی ہے, اس کو چھوڑیں ہم. لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر ہے, یہ جی وہ سازش ہو گئی جی, یہ یہود و حنود نے کر دیا. بھیا آپ کون ہو؟ اچھا, مغرب کی اصل سازش اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عظیم ترین دماغوں کو گناہ کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں. ان کو وہ نہیں پروموٹ کرتے, گلیمرائز کرتے, گلوریفائی نہیں کرتے میڈیا پہ نہ. کبھی دیکھیں ان کے سائنٹسٹ, ان کی کو پذیرائی ہو رہی ہو اور ان کا وہ ان کو گلیمرائز کیا جا رہا ہو, ان پہ فلمیں بن رہی ہوں اور فلانا اور نو. اچھا, سو اصل سازش یہ ہے مغرب کی, اگر کوئی ہے, کہ اپنے عظیم دماغوں کو گناہ کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں, جبکہ ماڈلز, ایکٹروں, ناچوں, یہ سنگر, کھلاڑیوں, مسخروں اور دیگر انٹرٹینرز کو بے حد گلیمرائز کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تاکہ ذہنی طور پہ پسماندہ, شکست خوردہ, ہاری ہوئی قوموں کی نوجوان نسلیں, کوئی ایکٹر بننا چاہ رہا ہے, کوئی کرکٹر بننا چاہ رہا ہے, کوئی کھلاڑی بننا چاہ رہا ہے, کوئی کامیڈی کر رہا ہے, کوئی سنگر بننا چاہ رہا ہے. ان چیزوں میں آپ یقین کرو, میرے پاس بہت سٹوڈنٹس آتے ہیں, ینگسٹرز آتے ہیں, ہر بچہ کچھ نہ کچھ بننا چاہ رہا ہے. مجھے نہیں آج تک یاد کہ سوائے ایک دو بچوں سے میری مراد ٹین ایجرز 18, 19, 20, کسی نے کہا ہو کہ میں سائنٹسٹ, میں ایڈیسن بننا چاہ رہا ہوں, یا میں آئنسٹائن بننا چاہ رہا ہوں, یا میں نیوٹن بننا چاہ رہا ہوں.
نہیں. ادھر دیکھ لو آپ, ہٹو پٹو, ماڈلنگ کا شوقین ہے, کوئی ایکٹر بننے کا ہے, کوئی ناچا بنا ہوا ہے, کوئی سنگر ہے, کوئی کھلاڑی بننا چاہ رہا ہے, کوئی کامیڈی, کیا ہے یہ؟ انہوں نے کھیل ہی ایسا بنا دیا کہ کمتر ذہن کی جو قومیں ہیں, پسماندہ, ان کی نسلوں کا دھیان اس طرف جائے ہی نہ. اور اگلا کال ہے کہ زبانوں کی نہیں, ذہنوں کی تبدیلی سے تبدیلی آتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی خالی کھوپڑیاں نہیں, مغز چاہیے. عربی کو کر رہا ہے, مجھے عربی کا کوئی تو تمہیں تو اتنے استاد نہیں ملنے, میرا دعویٰ ہے. پتہ کر کے دیکھنا, عربی کا جینون عالم اس ملک میں گنتی کے ہوں گے چند. ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تلوار کے لیے, شہد کے لیے, اونٹ کے لیے, شیر کے لیے کئی 100 الفاظ ہیں عربک میں, اور یہ کلاسیکل عربک ہے. اردو جمعہ 8 دن, اردو تو کوئی زبان نہیں اس حساب سے, جمعہ 8 دن اس کی عمر ہے. پرانی کلاسیکل اردو آپ پڑھ کے دیکھو تو آپ کو چکر چڑھ جائیں گے. تو کلاسیکل یہ سکھائیں گے. اور بات سنیں, جن کی مادری زبان ہے انہوں نے کون سی توپ چلا لی ہے؟ زبان نہیں, ذہن. ہمارے آقا نے کہا تھا چین جاؤ حصول علم کے لیے, وہاں انہوں نے عربک میں کچھ پڑھنا تھا, چینی زبان میں پڑھنا تھا. ذہن بناؤ, زبان نہ سکھاؤ. لیکن یہ چونکہ مٹیریلی اس طرح کا ہے, انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, انہوں نے لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہے, ان کو ایجوکیٹ نہیں کرنا, ان کو بے وقوف بنانا ہے. جیسے ضیاء الحق نے کئی معاملات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, زبردستی اور زکوٰۃ کی کٹوتی, لوگوں نے کہا کہ جی نہیں ہمارا تو فرقہ یہ ہے, یا جو مسلک ہی ہے, سرٹیفکیٹ بینکوں میں دے دیے, فارغ ہو گیا. پورے ملک میں الکوہل کی اویلیبلٹی کوئی ایشو ہی نہیں ہے, بند کر دیا. وہ پتہ نہیں اربوں خربوں ملتا گورنمنٹ کو, پولی ہوتی تو وہ روڑا بھی نہیں تھا. اس سے کروڑ گنا زیادہ خوفناک نشوں میں آپ کی نسلیں گھس رہی ہیں. جتنے ہائی پروفائل سکولز ہیں ان میں یہ پتہ نہیں کیا, مجھے تو نام بھی نہیں آتے, سچی بات. عجیب سے نشے میں سنتا ہوں, کچھ سنفنگ ہو رہی ہے, کوئی فلانا ہو رہا ہے, کوئی ٹمکانا ہو رہا ہے. وہ ہیروئن کا اور الکوہل کا آپس میں کوئی موازنہ ہے بھائی؟ تم کو کنٹرول کر لو اس کو, کوئی یہ وہ تو, لیکن جو کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صفر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوا. حکومت ریونیو سے محروم ہو گئی. یہ گلوبل سٹی ہے بھائی, یہ گلوبل ولیج ہے. سٹی میں غلط بول گیا, گلوبل ولیج ہے. یہاں ٹورسٹوں نے بھی آنا ہے, یہاں نان مسلمز نے بھی آنا ہے. وہ واٹمنز کے زمانے میں, مغلوں کے زمانے میں, تو ہم نے تو تاریخ کی کتابوں میں ایسی بات پڑھی ہے کہ اللہ معافی. اورنگزیب نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ میرے اور میرے قاضی کے بغیر کے علاوہ بر صغیر کا ہر بندہ وہ جو ہے وہ الکوہل کنزیوم کرتا ہے. تو جس نے یہ بات کوٹ کی اس نے ساتھ لکھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ قاضی پیتا ہے. تو لیکن بہرحال اچھا, اگلا ہے کہ جہاں لا قدم قدم پہ ذلیل ہو جائے وہاں صرف مارشل کا لا ہی کام دیتا ہے. اگلا کال ہے, ہم کھل جا سم کا ورد کرتے رہے. اہل مغرب نے صرف سم کے زور پہ سب کچھ سمیٹ لیا. آپ کو اندازہ نہیں, یا آپ کو شاید ہو, اکثریت کو اندازہ نہیں کہ سم کتنی بھیانک چیز ہے. پوری دنیا کا ڈیٹا, حقائق وہ ان کے قدموں میں ڈھیر.